والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں سارے. 17 رمضان المبارک کو نسبت ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. چونکہ 17 کو جمعہ نہیں ہے اور جمعے کے علاوہ آپ کو جمعہ پڑھایا نہیں جا سکتا، ہم تھوڑے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور دن میں بھی جمعے کے لیے اکٹھے کر لیں. آپ پہ ایک سوال ہے جی، 8 دن میں یہ اپنے مولویوں سے پوچھنا ضرور، امت میں وہ پہلا بندہ کون تھا جس نے جمعے کے علاوہ جمعہ بنانے کا اعلان کیا؟ آپ سب پہ قرض ہے میرا یہ سوال کرنا ضرور، اور جو جواب آئے اس کو یہاں پہ آ کے ایسے بے شمار نہ کرتے رہنا، بس چپ کر کے مجھے بتا دینا، چلو میری تحقیق مکمل ہو جائے گی. اس لیے ہم نے سمجھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کو مولا حسن مجتبی کی پاک بارگاہ کے اندر سلام نیاز پیش کریں گے. آج کے موضوع کو منسوب کر دیں گے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ حسن جو حسین سے بھی بڑا ہے. موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 20 کو میں نے تلاوت کیا ہے. آصف ماشاءاللہ سلامت رہے یار، ایک قصیدہ میں نے دے چھڑ. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. ان ہستیوں کا ذکر ایسا ہے، آپ ذکر شروع کر دیں، حالات ہم تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے حالات اس ذکر کی دسترس میں ہوتے ہیں. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 20 تلاوت کی گئی ہے. ارشاد رب العزت ہے، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. فرمایا اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے بہت سارے دلائل ہیں. فرمایا اس میں بصیرت بھی ہے، اس میں عبرت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے. مالک سب کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں. لقوم یوقنون، یہ اس قوم کے لیے ہے جو صاحب یقین ہو، جس کے پاس یقین کی دولت ہو. قرآن ہدایت اسے دیتا، قرآن رحمت اس کے لیے ہے جو صاحب یقین ہو. قرآن کے دلائل اس پہ اثر کرتے ہیں. ایک فطری سی بات ہے، جو بندہ قرآن کو مانتا ہی نہیں وہ قرآن کے دلائل کو کیا مانے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 11 مقامات پر لفظ یقین آیا ہے. لفظ بولیے،
یقین. میرا آج کا موضوع ہے یقین. اور لفظ یقین پہ گفتگو کر کے جن پہ یقین رکھنا ہمارا ایمان ہے، میں اس ذات تک انشاءاللہ سلام نیاز پیش کرتا ہوا پھر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کریں گے. قرآن مجید کے بالکل آغاز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کے اندر وحدہ لا شریک نے مومنین کی نشانی بتلائی ہے. اتنا پتہ تو ہمارے حاجی صاحب کو بھی لگ گیا ہے. 6 مہینے جمعے پڑھ لیں جامعہ مسجد زینب میں تو قرآن مجید میں کون سا لفظ کہاں پہ آیا ہے اتنی سمجھ تو سامعین کو آ جاتی ہے. ارشاد رب العزت ہوا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا مومنین کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، آخرت پر کامل یقین. اب آپ نے جو لفظ جس پہ فوکس رکھنا ہے، میں نے آج قرآنی انسائیکلوپیڈیا جب کھولا اور لفظ یقین میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو تقریباً 11 سے 12 آیات مجھے ملی. میں 11 اور 12 کی نسبت والوں کے لیے ساری لے آیا. آپ اور میں صرف 11ویں منانے والے نہ رہ جائیں. کچھ جو قرآن کو یہ نسبتیں ہوتی ہیں نا، اس نسبتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو جتنی آیات ہیں پہلے ان کو سمجھ لیں گے. ایک تو ایک یہ بھی مرنا ہے نا کہ تھوڑی جی شروع کر لو تو ہن 11 آیتاں سنانیاں نے. نہیں، آیتاں میں نے آپ کو آیتیں 14 سنانی ہیں نا. لفظ یقین پہ 11 آیتیں ہیں. جب یقین کا پتہ چل جائے گا تو پھر صاحبان یقین کی بارگاہ میں چلے گا. سلامت رہیں. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے 118. ارشاد رب العزت ہوا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. فرمایا جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام ہم سے کیوں نہیں کرتا. اللہ براہ راست، چلو جو ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے کیا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. براہ راست کا مطلب آپ سمجھتے ہو سارے؟ ہاں، تھوڑا سمجھیں گے نا. تھوڑا سا ابھی ذرا باریک بات ہے، میں کھولتا ہوں جناب، میں آتا کس لیے ہوں. فرمایا وہ کہتے ہیں براہ راست اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یہ درمیان میں نبی کا وسیلہ کیوں رکھتا ہے. جن چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے اس کا مطلب ہے یہ بات تو سمجھ گئے ہیں. ہاں، جھومنے والوں کو 1000 سلام ہے اور صرف چپ رہنے والوں کے لیے دعا ہے. اللہ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے جناب. آپ بالکل نہ جھومیں، مگر کم از کم ہلکی سی یہ جو سمائل ہے نا، یہ سمیل کو ختم کرتی ہے. مسکراہٹ گندی بو نو ختم کر دیجئے. ہلکا ہلکا سر ہلا کر مسکرا دیں گے، یہ قرآنی آیات کا مومنانہ استقبال ہوتا ہے. اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا یا براہ راست ہمیں نشانیاں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم. اللہ نے فرمایا صرف یہ باتیں نہیں کرتے، ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے وہ بھی انج دیاں ہی گلاں کر دے سن.
اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تشابہت قلوبہم، اللہ نے فرمایا تم تو صرف ان کی باتیں دیکھتے ہو نا، میں ان کے دل بھی دیکھتا ہوں، جیسے پہلے کالے دل والے تھے نا ویسے یہ ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے ہیں۔ پھر فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں کھلی رکھی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی کہ اللہ بتانا چاہتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے ملنے کی بات کرے وہ صاحب یقین نہیں ہوتا، اور جو وسیلے کا قائل ہو وہی صاحب یقین ہوتا۔ اللہ آپ کو زندگی عطا کرے۔ آئیے جی، ایک جگہ پہ قرآن مجید سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے 50، آیتیں گنتے بھی رہیے گا، ایویں میں زیادہ ہی نہ پڑھ جاؤں۔ ہاں 50 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ آپ حیران ہوتے ہیں اگر سننے پہ اتنا وقت لگتا ہے تو ان کو اکٹھا کرنے پہ کتنا وقت لگتا ہوگا، اور جو مزہ آپ اس وقت سن کے لیتے ہیں میں پورے 8 دن لے رہا ہوتا ہوں۔ وہ کدے کدے ہوا پہلے نکل جاندی ہے نا، ہم مزہ پہلے لے چکے ہوتے ہیں، ادھر پتہ چلتا ہے کہ جدھر ادھر ایسے آگ لگی ہوئی ہے سامعین بھی ویسے سنیں، مگر ظرف اس نے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ اسی ایویں کالے پہ جانے ہیں، تسی اپنی چس لے رہے ہو، سانو خیال کردہ یار پتہ نہیں کیوں نہیں بول دے۔ وہ قصور ہمارے سمجھنے کا ہوتا ہے، آپ اندر سے پورے ہی ہوتے ہیں، آپ پہ نہیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی خطیبانہ جملے بھی 2-4 بولے جاتے ہیں، انہوں بیٹا سیریس نہ لیا کرو۔ مولوی صاحب روز کہتے تھے شیطان کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا حضور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، 8-10 دن تو آ کے سنتا لو بھائی جان، 8-10 دن کہتے ہو گئے، مجھے ایک شیطان آ کے کہتا ہے یہ آپ کا بکرا ہے یہ مولوی صاحب کو دے دیں۔ کہتا ہے ایڈا بھی سیریس نہیں لینا چاہیے، کدے کدے من بھی لینی چاہیے۔ تو آپ کبھی کبھی خطیبانہ بات کو بس سن کے رفع دفع، ہارون بھائی سمجھتے ہیں چونکہ ان کا زندگی ہو گئی ہے نا خطیبوں کو سنتے ہوئے، یہ ہر خطیب کو اپنے پیمانے پہ نہیں سنتے، اس کے معیار پہ جا کے سنتے، وہ جس معیار پہ جا کے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ میں 8 دن اس کے ریسرچ میں جب گزرتا ہوں تو ایک ایک آیت پہ پتہ نہیں کتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ وقت ٹوٹل 1 گھنٹہ 2-4 منٹ کا ہوتا ہے۔ وقت اگر اس طرح ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جائے تو پھر اصل چیزیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 50 ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، فرمایا کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ یہ سوالیہ ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور حکم دینے والوں میں بھلا بتاؤ اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ حکم دینے والوں میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مگر ہے کس کے لیے؟ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، ہے اس کے لیے جو قوم یقین رکھتی ہو۔ اگر اللہ کو دیکھنے کی کوئی ضد لگا لے تو دیکھ تو سکتا نہیں، اس کا مطلب ہے پھر یقین ہی نہ کرے۔ کہا وہ جو ہیں وہ الگ ہیں، تم اچھے بنے ہی اس لیے ہو کہ تم نے دیکھنے کی ضد نہیں کی، تم نے دیکھنے کی ضد نہیں کی۔ مالک پھر کیسے مت؟ کہا ایک مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، مصطفیٰ نے کہا 360 اٹھا کے پھینک دو، تم نے پھینک دیے۔ مصطفیٰ نے کہا 2 پتھر رکھ لو، تم نے رکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے عبادت اپنے مزاج کے مطابق نہیں بنتی، عبادت اس کے فرمان کے مطابق بنتی۔ کسی کی رضا کے مطابق کر جانا روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی تو بھائی جان، روزے کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ کھانے پینے والی چیزیں سحری سے پہلے حلال ہوتی ہیں، سحری کھانے کے بعد جیسے ہی ہوٹر بجا یا اذان ہوئی تو وہی چیزیں حرام ہو گئی۔
بیوی آپ پہ حلال تھی مگر روزے کے اوقات میں حرام ہو گئی. اچھا جب شام کو افطاری کر لی تو وہی چیزیں پھر حلال ہو گئی. نہ قرآن نیا آیا، نہ حدیث نہیں آئی، نہ نئے سرے سے نکاح پڑھائے گئے. وہی چیز جو دن میں حرام تھی رات میں حلال ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ کی مرضی سی. مصطفیٰ کی مرضی تھی کہ دن میں حرام ہو. اللہ فرماتا ہے ہمیں تو ضرورت ہی کسی بات کی نہیں، ہم نے تو ساری کائنات کو مصطفیٰ کی رضا کے مطابق بنا دیا. محبوب کی رضا تھی کہ دن میں بھوکا رہا جائے تو رہو بھوکے. خوش رہو یار. مصطفیٰ کی رضا ہے کہ دن میں حلال بھی حرام ہو. اب تو ماننا حرام اور حلال کا پیمانہ کوئی ایک ذات ہے، اس ذات کی مان لی جائے. اصل میں سب کو نہیں سمجھ آئی، دو چار بندوں کو سمجھ آئی ہے. وہ کہہ دے کہ سحری سے پہلے یہ حلال ہے تو حلال ہے. مجھے دیکھو گے تو بات کی زیادہ سمجھ آئے گی. وہ کہے کہ دن میں حرام ہے تو وہ کہتا ہے حرام ہے. جب مصطفیٰ کی زبان پہ خود خدا کو مانا ہے تو مصطفیٰ نے غدیر میں کہا تھا یہ میرا میر ہے، تمہاری ساری امت کا پیر ہے. خالی بتایا نہیں، تمہیں دکھایا ہے. من کن تو مولا ہو فہذا. پھر بھی مصطفیٰ کی زبان پہ یقین نہیں. بابا شریعت وہ بنتی ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے. حضور نے صحابہ سے پوچھا عید کے دنوں میں، حج کے دنوں میں، فرمایا لوگوں بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ اے پکے ہو گئے نے دو چار جیوے تو صحابہ نے نہ تک بولے کرو یار. صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا حج مکے میں ہوتی ہے. بھائی جی دبئی نہیں ہوندی، مکے ہی ہوندی ہے. تو آپ کو اگر علم ہے تو صحابہ کو نہیں پتا تھا. سارے صحابہ نے کہا یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. بتایا، فرمایا بتاؤ آج کی تاریخ کیا ہے؟ سب کو پتا تھا کہ آج 10 محرم نہیں ہے، 9-10 ذی الحج ہے. تو کسی نے بھی نہیں کہا. بعد میں کسی نے کہا تو انہوں نہیں سی پتا کہ مکہ ہے، تو انہوں نہیں سی پتا کہ آج دی تاریخ. فرمایا پتا تو تھا. تو کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا جب وہ مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. ہم کہہ دیتے مکہ ہے، حضور فرما دیتے نہیں مدینہ ہے. اللہ آیت نازل کر کے کہہ دیتا آج کے بعد اس کو مکہ نہیں کہنا مدینہ کہنا. اسے یقین کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں. آئیے جی ایک جگہ سے قرآن مجید اور پڑھتے ہیں. سورہ نمل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے 2 مقامات پر یقین کا ذکر کیا ہے. چلو بڑی مشہور و معروف آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ. آیت مشہور ہے پر گل نویں کرن لگا، سر چک کے سنے ہو جی. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور یقیمون کا معنی قائم کرنا کیا کرو. ہر جگہ پہ پڑھنے نہ کر جایا کرو. یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. فرمایا یہی نمازی ہیں، یہی زکوٰۃ دینے والے ہیں. کیوں؟ یہ نماز کو قائم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے اندر یقین ہوتا. تھکے تو نہیں ہیں؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 پڑھ رہا ہوں. فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا. اللہ فرماتا ہے أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے میں ایک جانور زمین سے نکالوں گا. وہ کیا کرے گا؟ کھا جائے گا سب کو؟ کہا نہیں. اللہ اکبر. فرمایا نُكَلِّمُهُمْ وہ جانور بندوں سے کلام کرے گا.
وہ جانور بندوں سے کلام کرے گا. پھر کہا ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا. کیوں مالک؟ کانوا بآیاتنا لا یوقنون. کہا اس لیے کہ یہ یقین جو نہیں کرتے مجھ پر. سبحان اللہ. جب آپ جیسے نوجوان بولتے ہیں نا، فاروقی کا دل آپ کو نہیں سمجھ آتی میرا سینہ کتنا کھل جاتا. کیوں؟ میری کمزوری رہی ہے ازل سے. جب سے میں سٹیج پہ آیا ہوں میری کمزوری رہی ہے، جو بندہ مشکل بات پہ بولے وہی میرا ساتھی ہوتا ہے. اور نوجوان نسل کو جب ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے نا تو بہت ساری مولویاں دیا دکانداریاں خود بخود بند ہو جائیں گی. جو بزرگ ہمیں داد دیتا ہے وہ تو ویسے ہی بابرکت ہے، مگر خطاب تو نوجوان نسل کے لیے. اگر آپ بھی سو کر گزار دیں تو پھر یہ 8 دن کی محنت کس لیے ہے؟ اور کچھ بندے ویسے ہی بد دعائے ہوندے نے. انہوں نے تے بعض اوقات شادی والے دن بھی سر پھڑ کے ہلانا پہنتا. مر بولتا صحیح کچھ ہے، انج پھڑ کے بلانا پہنتا ہے. انہوں نے فروقی کی بلواوے بیٹھ. خطاب سننے کا یہ انداز ہی نہیں ہوتا. آپ کا اللہ چہرے کو اتنی عزت دے کہ کائنات میں بلند رہے. مگر قرآن مجید کا ہر ایک کا ایک اپنا اپنا سٹیٹس ہوتا ہے. شیخ الاسلام کا سٹیٹس نہیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ بولیں. شیخ الحدیث کا یہ سٹیٹس نہیں کہ وہ آپ سے کہے کہ بولیں. یہ ہم جیسے واعظوں نے اور ہم جیسے خطیبوں نے اس طرح کی بات کرنی ہوتی. آپ ہماری بات کو شیخ الاسلام کے پیمانے پہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے بول رہے ہوتے جہاں چپ کروایا جاتا ہے. چپ بھی کر جاؤ، وہ چپ کر کے گل سن لو. پٹھی قوم جتھے نہیں بولنا اتھے بولنا ہے. تو جتھے کہو او بولو تو صحیح ہوتے تھوڑا بولے ہو جائے، ذرا حوصلہ دیا کرے. سورہ نمل ہے، آیت نمبر اس کی 82 ہے. فرمایا ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا. مالک کیوں نکالے گا؟ کہا اس لیے کہ یہ مجھ پہ میری ذات پہ یقین نہیں رکھتے تھے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 60 پڑھ رہا ہوں. پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا فصبر، محبوب آپ پر صبر کیجئے. ظاہر سی بات ہے صبر کسی نہ کسی آزمائش پہ کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی فکر پہ، کسی نہ کسی پریشانی کے عالم میں صبر کیا جاتا ہے. اب کہیں آپ کے ساتھ کوئی تعزیت کرے تو آپ کو کہتا ہے بس صبر کرے. کمال کی بات یہ ہے مصطفیٰ کو یہ دلاسا اللہ دے رہا ہے. فرمایا محبوب فصبر، آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. فرمایا جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں وہ ان کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دے. ہائے بات سمجھنا یار. اچھا صحیح بات کا سمجھ تب آئے گی جب آپ اس کا ترجمہ عرفان القرآن پڑھیں گے. حضور شیخ الاسلام نے بریکٹ میں 2-4 لفظ لکھے ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں، آپ صرف تسلی کے ساتھ سن لیں. اندر انشاءاللہ گارڈن ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا، آپ انشاءاللہ طبیعت کھل جائے گی. فرمایا پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں. اچھا اتنا ترجمہ لکھ کے بند کر کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے اے جانے جہاں ان کے کفر کو غم جان نہ بنا لیں. ہائے 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 ہائے. اور آپ کی جگہ پہ میں بول کے خود داد دیتا ہوں جناب اپنے آپ کو. محبوب کبھی ان کے غم کو نہ آپ غم جان نہ بنا لے. دفع کر محبوب نانو پر دفع کر محبوب نانو چھٹ. بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ میں جانا تے یہ جانا. اللہ اکبر. اب سمجھ آئیے اللہ کو بھی وہ پسند ہے جو مصطفیٰ پہ یقین رکھتے. مجھے ایک بات بتاؤ، جس دن پہلے دن اسلام کا بتانا تھا حضور نے اعلان نبوت کرنا تھا، اس دن کیا کہا تھا؟ اور لوگوں مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں
تم نہیں دیکھ رہے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ابھی تم پہ حملہ کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو بتاؤ تمہارا ریئیکٹ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی ہم آپ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ سو گئی قوم، یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلام سب کے لیے نہیں تھا، صاحبان یقین کے لیے تھا۔ حضور نے یہ بات کہنے کے بعد اگلی بات فرمایا اگر اتنا یقین ہے تو پھر سن لو اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ پہ قرآن مجید سورۃ الروم ہے، آیت نمبر اس کی 60 ہے، یہ آپ نے سن لی ہے۔ سورہ لقمان پڑھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، اس کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ لقمان کے اندر بھی وہی آیت لکھی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا یہی لوگ صاحبان یقین ہوتے ہیں۔ دو گواہاں دے نال تے نکاح ہو جاندہ ہے، دو آیات سن کر اب تو یقین پکا ہو جانا چاہیے۔ نماز پڑھ کے بھی بندہ بے یقین رہے یا نماز کی فکر کرے یا یقین کی فکر کرے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک جگہ سے قرآن مجید اور پڑھتے ہیں، یہ سورۃ السجدہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 24۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے صبر اتنا کیا تھا۔ اگر کسی کو سمجھ آ گئی ہو تو مجھ سے آنکھ ملائیں۔ فرمایا ان کا صبر اتنا تھا کہ ہم نے ان میں سے کئی امام بنا دیے، ہم نے ان میں سے کئی امام بنا دیے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بِأَمْرِنَا، وہ میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے مہدی بنائے، ہم نے امام بنائے، اللہ نے بنائے ہیں، اور میرے دوستو اللہ نے بنائے ہیں۔ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے اتنے فرمایا ہم نے امام اور ہم نے ہدایت کے لیے مہدی بنائے ہیں، ہم نے بہت سارے اتنے امام بنا کر، کیوں؟ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ امام اور پیشوا وہ بنتا ہے جس کے دل میں یقین ہو۔ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا، حامیم، پہلی آیت ہے، ترجمے کا مجھے پتہ نہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنین کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بڑی توجہ رکھنا جی۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں اللہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ کبھی اپنی پیدائش پہ غور کرو، تمہیں یقین آ جائے گا اس کے ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ صاحبان ایمان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ الطور، اس کی 36، 34، 35 اور 36 کے اندر ایک پورا مضمون بیان ہوا ہے۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، جن کو شک ہے نا، فرمایا محبوب ان سے کہہ اس قرآن کی مثل کو یہ ایک صورت ہی بنا لائیں، اس کی کسی ایک آیت جیسی آیت ہی بنا لائیں۔ پھر فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے؟ اللہ کا طرز تکلم سنو دوستو، کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کر دیے گئے ہیں، یا فرمایا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ آگے فرمایا ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بل لا یوقنون، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں یقین کوئی نہیں ہے۔
قوم کو عادت نہیں ہے اتنی آیتیں سننے کی، مگر ہمارا کام ہے منہاج القرآن والوں کا آپ کی عادتیں تبدیل کرنا۔ آپ کو زبردستی بھی بتایا جائے نا پھر بھی سن لیں۔ میں 5-7 بندوں کا حال دیکھ رہا ہوں جو وہ اباسیوں اور جماعیوں سے کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود میں اس لیے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ہم حادثاتی طور پر 2-4 آیتیں نہیں لاتے، ہمیں موضوع کا ادراک ہوتا ہے اور وہ موضوع قرآنی ہوتا ہے، اس کے اندر بیان ہوتا ہے۔ آپ میں، آپ کے مولویوں میں اور ہم جیسے ملنگوں میں فرق یہ ہے، آپ جس مزے سے ختم میں پڑھتے ہیں نا، ہم اس سے 70 گنا زیادہ مزے میں جمعے میں پڑھتے ہیں۔ جتنا مزہ آپ کو ختموں پہ سن کے واہ 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 جتنا مزہ وہاں آتا ہے نا، وہ واہ واہ یہاں پہ آ کے کر لیا کریں، کیونکہ وہاں بتانے سے وہ بخشا جائے گا جو قبر میں چلا گیا ہے، یہاں مزہ لینے سے یہ سارے ہی بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آؤ سورۃ الجاسیہ کی جس آیت کو پڑھا تھا، اس کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، اس قرآن کے اندر رحمت بھی ہے، عبرت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، مگر کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں یقین ہو۔ یقین نام ہے سکون کا۔ جتنی بے یقینی اتنی بے سکونی، جتنا یقین آتا جائے گا بندہ اتنا سکون میں ہوتا جائے گا۔ گل سیدھے اینگل نال لیو، اللہ کرے انہاں تو بچائے جڑے پٹھیاں پاندے نے۔ اے دنیا دا ہر فساد انہاں دی وجہ تو جڑے پٹھیاں پاندے نے۔ بات سچی دے رہا ہوں، میرے ذہن کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کسی ایک شخصیت کا بھی بغض نہیں، مگر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سکون کا درجہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ نہیں سارے بولو گے تو میں بات بتاؤں گا، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں۔ آؤ ایک درجہ قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے، ہجرت کی رات ہے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں حضور کے، غار کے اندر 2 ہیں، یا مصطفیٰ ہے یا حضور کا صحابی ہے۔ چپ کر گئے ہو سارے؟ بھائی جان یہ قرآن میں موضوع نہ ہو، فاروقی کا خون معاف ہے، مگر میں آپ کو درجہ بتا رہا ہوں، ذات مصطفیٰ ساتھ ہے، مگر صحابی کو غم ہے۔ کس بات کا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس صحابی رسول نے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان کا غم نہیں کیا، غم کیا مصطفیٰ کا ہے، غم کیا مصطفیٰ کا ہے، مگر غم تو پھر غم ہے۔ ہائے 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 پیارے بھائی، غم تو غم ہے نا۔ کیا ہوا؟ اس غم کو دیکھا تو ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر 2 تھے، ہجرت کی رات، ایک مصطفیٰ تھے، دوسرے حضرت ابو بکر تھے۔ مصطفیٰ نے دل دیکھا اپنے ساتھی کا، اپنے صحابی کا، کیا کہا؟ اب قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، تو وہ جس کے دل میں غم تھا نا، اس کے صاحب نے اسے دیکھ کے کہا لصاحبہ، جس کی صحبت میں تھے نا، اس مصطفیٰ نے ان سے کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر۔ اب غم کا اظہار نہیں کیا، غم تھا مصطفیٰ کی ذات کا، اپنی جان کا نہیں تھا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پیچھے جو لگے ہوئے تھے وہ پتہ ہے کون تھے؟ کتنا علم رکھتے تھے کھریاں دا۔ وہ کہتے وہ جس جگہ پیر کا نشان دیکھ لیتے تھے نا، کسی اونٹ کا نشان دیکھتے نا پیر کا، دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ نر ہے یا مادہ ہے، اگر مادہ ہے تو حاملہ ہے یا نہیں۔